علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب جواب دے دیں. وعلیکم السلام. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام، مسجد کے ذمہ داران اور ٹرسٹیان اور خاص کر کے تمام ہی مسلیان، آج بہت مبارک دن ہے، جمعہ کا دن ہے، محرم مہینہ ہے، جگہ بھی مبارک ہے، وقت بھی مبارک ہے، زمانہ بھی مبارک ہے، اور چاروں طرف اللہ کی رحمتوں کی وسعتیں ہیں. ہم سب مل کر اس وقت دعا کریں کہ اللہ یہ مبارک مہینے کے صدقے، مبارک جگہ کے صدقے، مبارک دن کے صدقے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ ہم سب کے جائز مقاصد کو پورا فرمائے. میرے پیارو، جیسے کہ محرم مہینے میں ایک عادت سی بن گئی ہے کہ جب ہم کسی جگہ پہنچے تو ہم پہلے وہ دعا پڑھے جو ہمارے آقا، بولو محمد الرسول اللہ. ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب محرم مہینہ آیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی اور صحابہ کو پڑھائی، اور صحابہ کو کہا کہ اپنے بیوی بچوں کو بھی پڑھائے. اور وہ دعا واقعتاً اللہ کی قسم اتنی پیاری ہے. یہ اسلام کا شروع مہینہ ہے محرم، اور دعا اتنی پیاری ہے. یہ سال والی دعا یا 2 سال والی دعا نہیں ہے، یہ دعا کا خلاصہ ہے: اللہ زندگی بھر میرے ایمان اور اسلام کو مضبوط بنا دینا. بولو آمین. اس کا دوسرا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ جان، مال، عمر، آبرو میں برکت عطا فرمانا. تیسرا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تو ہم سے ہمیشہ راضی رہنا. اور چوتھا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ شیطان کے دھوکے سے ہماری حفاظت کر لینا. اور یہ چاروں باتیں ہم کو پوری زندگی کے لیے ضروری ہے. جب تک جان میں جان رہے گی یہ چاروں باتوں کا ہونا ہماری زندگی میں ضروری ہے. تو چلو ہم سب مل کر پہلے وہ دعا پڑھ لیں تاکہ یہ ایک سنت ادا ہو جائے محرم کی. کون سی دعا؟ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان. اب آپ سب لوگ بھی میرے ساتھ میں پڑھیں گے. پڑھو: اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان. ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی. ہم پورا مجمع آمین کہے. اللہ ایمان اور اسلام ہمیں مضبوط عطا فرما دے. اللہ جان، مال، عمر، آبرو میں برکت اور رحمت اور سلامتی عطا فرما دے. اور اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور شیطان کے دھوکے سے ہماری حفاظت فرما لے. اب یہ محرم مہینے میں آج جو آپ کے سامنے بات کرنا ہے، کیونکہ یہ مسجد کشمیری مسجد بہت لمبے زمانے کے بعد یہاں پر آنا ہوا ہے. صرف آدھا گھنٹہ ہمارے پاس ہے، آدھے گھنٹے سے بھی کم. اس میں ہمیں بہت ضروری بات پر آنا ہے. یہ سب سے پہلے تو یہ آنا ہے کہ یہ محرم مہینے میں ہمیں بہت بڑے بڑے سبق ملتے ہیں، کیونکہ بہت سارے انبیاء کرام ہیں جن کی توبہ اگر قبول ہوئی ہے تو بولو کون سے مہینے میں؟ محرم. بہت سارے انبیاء ہیں جن کو نبوت ملی ہے تو بولو محرم میں. اور بہت سارے آسمان اور زمین کے نئے نئے واقعات ہیں جو وجود میں آئے ہیں تو کون سے مہینے میں آئے؟ محرم مہینے میں آئے. میں ایک واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں آپ کو تاکہ معلوم ہو کہ پریشانی دور کرنے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے. آپ سب نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا، بہت پیارے نبی، بہت پیارے نبی، جن کا نام تھا حضرت یونس. بولو ساتھ میں بولو، کیا نام؟ حضرت.
یونس علیہ السلام. قرآن پاک میں باقاعدہ 11ویں پارے میں ایک سورت اتری ہے جس سورت کا نام ہی ہے سورہ یونس علیہ السلام. تو حضرت یونس علیہ السلام اور ماشاءاللہ نبی تھے، رسول تھے، خوبصورت تھے، لمبے چوڑے ہٹے کٹے تھے. 28 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی. کتنے سال کی عمر میں؟ آپ اپنی عمر کے 28 سال، یعنی بالکل جوان، روبرو جوان، اور آپ کو نبوت ملی. اور جب نبوت ملی تو وہی بات، اللہ مجھے کرنا کیا ہے، اللہ مجھے کرنا کیا. کیونکہ یہ جو علاقے میں تھے وہ علاقے کا نام تھا نینوا. وہ علاقے کا نام تھا نینوا. تو اللہ نے فرمایا نینوا میں لاکھوں کی بستی ہے، تمہیں کام تو وہی کرنا ہے جو ہر نبی کو کام کرنا ہے. اور وہ کیا کام کرنا ہے؟ لا الہ، بولو بولو بولو، لا الہ. یہ کام اللہ نے ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر، یہاں تک کہ اللہ نے یہ کام ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمایا. ہم سب کی ذمہ داری ہے کلمہ، بولو لا الہ. یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں، یہ حضرت یونس کے واقعے کو روک رہا ہوں، دنیا میں سب سے اچھی بات کون سی؟ بھئی دنیا میں سب سے اچھی بات کون سی؟ ہمارے پاس زبان ہے، ہمارے پاس منہ ہے، ہم بولتے ہیں، پورا دن بولتے ہیں، بلکہ کتنے تو رات میں بھی بڑبڑاتے ہیں، نیند میں بڑبڑاتے رہتے ہیں. لیکن سب سے اچھی بات کون سی؟ اگر میں کہوں کہ یہ سب سے اچھی بات ہے، ہو سکتا غلط ہے، آپ کہے آج جو میں نے بات کہی وہ سب سے اچھی بات تھی، وہ غلط ہے. اللہ سے پوچھو. اللہ نے فرمایا مجھے میرے بندے اور بندی کی ایک ہی بات بہت اچھی لگتی ہے، اور یہ وہ بات ہے جب وہ دعوت دیتا ہے لا الہ الا اللہ. جب وہ دعوت دیتا ہے کس کی؟ لا الہ الا اللہ. اللہ ہمارے مدرسے والوں کو، دعوت و تبلیغ والوں کو، خانقاہ والوں کو، علماء کو اللہ جزائے خیر دے، کیونکہ ان کا مشن ایک ہی ہے. بولو لا الہ الا اللہ. اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے سب سے اچھا بول، سب سے اچھی بات جو میرا بندہ اور میری بندی کرے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا. تو اللہ نے اپنا سب سے اچھا بول ہر نبی کے اوپر فرض کر دیا کہ نبوت ملی. بولو پہلا کام. تو حضرت یونس علیہ السلام میں نے آپ کو بتایا جوان، بولو عمر کتنی؟ 28 سال. اور بڑے مجمع نینوا میں اس میں دعوت لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ماننے والوں نے مانا مگر ماننے والے بہت کم تھے. نہ ماننے والوں نے مانا نہیں بلکہ مارا، ہر طرح سے ستایا، ہر طرح سے ستایا. اب حضرت یونس علیہ السلام معلوم نہیں ایک دن کچھ ناراض ہو گئے. بولو کیا ہو گئے؟ ناراض ہو گئے. کتنا سمجھایا، کتنا سمجھایا، ماننے کو تیار نہیں ہے. کیا کروں میں نے چھپ کے بھی سمجھایا، کھل کے بھی سمجھایا، میں نے رات کو بھی سمجھایا، دن کو بھی سمجھایا، مگر یہ ماننے کو ہی تیار نہیں. بس حضرت یونس علیہ السلام غصے میں نینوا کو چھوڑ دیا. بولو نینوا کو کسی کو خبر نہیں کی. نینوا سے چپ چاپ نکل گئے اور چلتے گئے ایک دریا کنارے پہنچ گئے. وہ دریا کا نام ہے فرات. بولو دریا کا نام کیا ہے؟ وہاں گئے. اچھا وہاں گئے تو اتفاق ایسا کہ ایک لمبی چوڑی کشتی تیار ہو رہی تھی اور یہاں سے معلوم نہیں کہیں دوسری جگہ جا رہی تھی. چونکہ یہ بہت ناراض تھے نا اس لیے وہ کشتی میں بیٹھ گئے. اب معاملہ کیا ہوا کہ یہ اللہ کا حکم تو تھا نہیں. بولو اللہ کا حکم تھا کہ نینوا چھوڑ دو اور فرات جاؤ اور کشتی میں بیٹھو. مطلب ہے کہ اپنے مالک کی پرمیشن کے بغیر. جبکہ آپ تو کیا تھے؟ نبی تھے. تو لیکن بس وہ آپ نے دیکھا میری قوم مانتی نہیں ہے تو نینوا کو چھوڑا، دریا کنارے فرات آئے اور فرات میں کشتی دیکھا تو کشتی میں بیٹھ گئے. اب وہ کشتی جب چلی اور آدھا سمندر طے ہوا ہوگا اور پانی کا طوفان آیا. پانی کا طوفان. میرے دوستو ابھی ہم سورت میں جو پانی کا طوفان دیکھ رہے ہیں، صرف سورت میں نہیں پورا انڈیا اس وقت جلس رہا ہے طوفان میں. وہ الگ بات ہے کہ ہم کو تو رات کو نیند اچھی آ جاتی ہے کیونکہ ہمارے گھر میں اے سی بھی چلتا ہے، ہم آرام سے سو جاتے. تھوڑی دیر کے لیے سوچو، صرف دور مت جاؤ. میں کہتا ہوں بھروچ، احمد آباد اس طرف نہ جاؤ. صرف ہمارے سورت کا وہ جو میٹھی کھاڑی کا علاقہ، لمبایت کا علاقہ، سبھاش نگر کا علاقہ، آزاد نگر کا علاقہ، سوچو کہ رات بھر
ماں نے اپنے بچے کو کیسے رکھا ہوگا، کیونکہ گھر سے تو سیدھے باہر ہی نکل گئے ہیں، تو پوری پوری رات اور پورا پورا دن کیسا نکلا ہوگا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ ہم سب کے لیے سہولت والے فیصلے فرمائے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کی بات کر رہا تھا کہ ہمارے سورت میں تو ایک جھلک آیا پانی کا تو ہم اتنے حیران پریشان، وہاں تو باقاعدہ اللہ طوفان لا رہے اور سمندر میں طوفان لا رہے، اور حضرت یونس اس وقت کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ بولو کہاں پر بیٹھے ہوئے؟ کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب کشتی میں اچانک ایک اعلان ہوتا ہے۔ کیا اعلان ہوتا ہے؟ کہ یہ ہم جتنے کشتی میں بیٹھے ہیں نا، کوئی بھگوڑا آیا ہوا ہے۔ بھگوڑا کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے مالک کی پرمیشن کے بغیر آیا ہے، وہ باہر چھلانگ لگائے، وہ اپنی جان دے دے، طوفان ختم ہو جائے گا اور کشتی کنارے لگ جائے گی۔ جیسے یہ اعلان ہوا، حضرت یونس نے ہاتھ اٹھایا، کہا میں جاؤں گا، کیونکہ میں ہی مالک کی اجازت کے بغیر آیا ہوں، میں اپنے اللہ کو پوچھے بغیر یہاں فرات آ گیا اور کشتی میں بیٹھ گیا۔ تو سب نے جب حضرت یونس کو دیکھا نا، کہا اتنا معصوم چہرہ، اتنا خوبصورت چہرہ، آپ کیوں چھلانگ لگائیں گے؟ بہت دیر تک معاملہ ہوا، لیکن طوفان بڑھتا جا رہا ہے، تھپیڑے بڑھتے جا رہے اور کشتی ہچکولے کھا رہی ہے، ایسا لگ رہا اب گری تب گری، اور اگر کشتی الٹ گئی تو سارے کے سارے مسافرین ختم ہو جائیں گے۔ خیر بڑی دیر کے بعد فیصلہ ہوا، کون جائیں گے سمندر میں؟ بولو۔ حضرت یونس علیہ السلام جوان تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بس اللہ کا نام لے کر اور کہا میں اپنے مالک کی اجازت کے بغیر، مجھے حکم نہیں تھا نینوا چھوڑنے کا، مجھے حکم نہیں تھا فرات آنے کا، مجھے اوپر والے کا حکم نہیں تھا کشتی میں بیٹھنے کا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے جیسے چھلانگ لگائی، خیر وہ طوفان تو رک گیا، کشتی بھی برابر ہو گئی، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کا جیسے پانی میں آنا، سمجھو ایک مچھلی تیاری تھی۔ بولو کہ مچھلی تیار، بڑی مچھلی تیار تھی، ایسا منہ کھولے تیار تھی، سیدھے حضرت یونس پیٹ میں۔ کس کے پیٹ میں؟ مچھلی کے۔ اور ایسے اندر گئے کہ 40 دن اور 40 رات مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ بہت سمجھنے سوچنے کی بات ہے۔ 40 اور 40 رات انسان کس کے پیٹ میں؟ ہمارے پیٹ میں مچھلی ہوگی وہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن ہم انسان کس کے پیٹ میں چلے جائے؟ مچھلی کے پیٹ میں، اور 40 دن اور 40 رات۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ حضرت یونس علیہ السلام کو کیسی تکلیف ہوتی ہوگی، کیسی تکلیف ہوتی ہوگی، کیونکہ 3 اندھیروں میں، ایک تو رات کا اندھیرا، بولو جب رات ہوئے تو رات کا اندھیرا، نمبر 2 وہ مچھلی بالکل قرآن پاک میں لکھا سمندر کی گہرائی میں گئی تو سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، اور نمبر 3 مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ کوئی آسان نہیں ہے میرے دوستوں۔ مچھلی کے پیٹ میں صرف اتنا ہوا تھا کہ اپنے مالک کو پوچھے بغیر نینوا سے نکل گئے، کشتی میں بیٹھ گئے۔ اللہ نے 40 دن کے لیے مچھلی کے پیٹ میں رکھا، لیکن میرے پیارو حضرت یونس کتنا روتے ہوں گے مچھلی کے پیٹ میں، کیونکہ اللہ نے تو زندہ رکھا تھا اور اندھیرے میں تھے۔ کبھی رات کا اندھیرا سامنے آتا ہوگا، کبھی سمندر کا اندھیرا سامنے آتا ہوگا، کبھی مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا سامنے آتا ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے 40 رات کے بعد حضرت یونس نے ایک دعا مانگی، اللہ کو وہ پسند آ گئی، بولو سبحان اللہ۔ حالانکہ دینے والا کون؟ دعا اللہ خود، اور پڑھنے والے حضرت یونس، پڑھانے والا اللہ۔ اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کنارے پر چلی جا۔ مچھلی کنارے پر آئی، اپنا منہ کھولا، حضرت یونس علیہ السلام باہر۔ جب باہر آئے تو بدن پر چمڑی بھی برابر نہیں تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی ہڈی کا ڈھانچہ ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام باہر آ کر بہت روئے، اللہ غلطی ہو گئی، اللہ 40 رات 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعاموں کے ایسے بارش برسائی کہ اللہ نے پھر آپ کو نبی بنایا، بولو سبحان اللہ۔ تو وہ کون سی دعا تھی جو 3 اندھیروں میں 40 دن اور 40 رات کے بعد، بولو پڑھنے والے کون؟ حضرت یونس۔ اچھا حضرت یونس علیہ السلام نے دعا پڑھی، ہو گیا پرابلم، ہاں تکلیف آئی 40 دن 40 رات، مگر دعا پڑھی کہ فوراً سب معاملہ حل ہو گیا۔ جب ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ آیا، ہمارے نبی نے فرمایا میرے یونس نے مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں، رات کے اندھیرے میں، دریا کے اندھیرے میں جو میرے یونس نے دعا پڑھی، ہمارے نبی نے فرمایا وہ تو 40 دن 40 رات تکلیف کے بعد دعا پڑھی، میرا امتی جب پڑھے گا اللہ اس کی ہر مصیبت کو دور کر دے گا۔ وہ یہ سب، یہ جو میں نے آپ کو پوری بات بتائی نا، میرے گھر کی بات نہیں، کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں، پارہ نمبر 17، بولو پارہ نمبر 17۔ اللہ جو یاد ہو حافظوں میرے ساتھ میں پڑھے۔ اللہ نے فرمایا وَذَنُّونِ
النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن پڑھو میرے ساتھ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وہ مچھلی والے میرے نبی، مچھلی والے یعنی کون؟ حضرت یونس علیہ السلام جب ناراض ہو کر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کبھی رات کے اندھیرے میں اور اسی وقت وہ مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں، اسی وقت سمندر کی گہرائی کے اندھیرے میں 40ویں رات رو رو کر دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ دعا مانگی اللہ کوئی معبود نہیں، معبود تو ہی ہے، سبحانک اللہ تیرے سے بڑا پاک کوئی نہیں. ہم کہتے ہیں ہم سے بڑا ناپاک کوئی نہیں، ہم ظلم کرنے والے، گناہ کرنے والے. فوراً اللہ نے فرمایا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتے میں نے حضرت یونس کی دعا سن لی، ساری مصیبتیں دور کر کے جنت کی ہواؤں اور جنت کے میووں میں میں نے رکھ دیا. اللہ فرماتے ہیں اے نبی آپ کا کوئی امتی مانگے گا نا، بغیر اس کو تکلیف دیے اس کی مصیبت بھی دور کر دوں گا. اور آپ کو عجب بات بتاؤں، یہ جو سب کچھ ہوا یہ محرم مہینے میں ہوا. اسی مہینے میں 10ویں محرم کو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے. ہم لوگ بھی سب ٹینشن میں رہتے ہیں، بولو رہتے کہ نہیں رہتے ٹینشن میں؟ کسی کو جان کا، کسی کو مال کا، کسی کو بیوی کا، کسی کو سماج کا، کسی کو سوسائٹی کا، کسی کو کمیونٹی کا. ہماری ایک عادت بہت گندی، اتنی سڑائی عادت ہمارے اندر ہے لوگوں کو بولنا. بولو لوگوں کو. آپ دیکھنا باہر نکل کر بولے گا میری بہو ایسی، میرا داماد ایسا. عورت بولے گی میری ساس ایسی، دیورانی ایسی، جیٹھانی ایسی. ہم بولیں گے وہ ایسا چور ہے، وہ ایسا ہے، وہ نالائق ہے، وہ دارودیا ہے، وہ شرابی ہے، وہ کبابی ہے. میرے دوستو کیا ہم 2 رکعت پڑھ کے اللہ کو نہیں بول سکتے؟ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک. کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا. بولو کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا. تو اللہ نے بھی ساری مصیبتیں دور کی. اور جب ہمارے نبی نے ہم کو بتایا کہ حضرت یونس بے شک بہت تکلیفوں میں تھے، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اللہ نے مصیبتوں سے دور کیا. لیکن آگے فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. لیکن یہ نبی آپ کا امتی مانگتا رہے گا، ہم ساری مصیبتوں کو دور کرتے رہیں گے. لیکن یاد رکھنا جب اپنے اوپر حالات ہے، پکارنا کس کو؟ پکارنا کس کو؟ اللہ کو پکارنا. تو یہ سبق ہم سب کے لیے ضروری ہے. اور آج سے یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دے. کون سی تسبیح؟ جس کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں. کون سی تسبیح؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ جو بارش کے حالات آئے ہیں، یا ہماری دکان نہ چلتی ہو، یا ہمارے گھر میں کوئی پرابلم آیا ہو، یا باہر کوئی پرابلم آیا ہو، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کے پاس جائے، کسی کونے میں بیٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھ کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ کے دربار میں دیر ہوگی مگر اللہ کی قسم اس کے دربار میں کبھی اندھیر نہیں ہوتا ہے. تو ایک سبق تو مجھے یہ بتانا تھا. سب کو سمجھ میں آ گیا؟ ماشاءاللہ کو سمجھ میں آ گیا. یہ سامنے والی گھڑی تو میرے جیسی ہے، ایک دم جام ہو گئی ہے بالکل. اور میں تو کب سے سوچ رہا ہوں کہ وہ 6:30 بجے، صبح کے 6:30 بجے سے ہم یہیں بیٹھے ہیں. خیر ایک دوسری بات مجھے آپ کو بتانا ہے، کیونکہ ہر ایک آدمی محرم کے مہینے میں اس کی دھن میں رہتا ہے کہ محرم میں بہت سے واقعات آئے. یعنی آپ کو تعجب ہوگا محرم میں نہیں تو میرے خیال سے 100-200 واقعات ہوں گے. میرے کو 25 یاد ہے. کتنے؟ اور ایک واقعے میں میرا پونا گھنٹہ جاتا ہے. اگر آرام سے سناؤ نا اسٹیج پروگرام یا عشاء بعد پروگرام پونا، تو 25 میں سے کتنے سناؤں ابھی میں آپ کو؟ کچھ بھی نہیں سناؤں. کیا سناؤں آپ کو؟ ابھی جمعہ کی نماز ادا کرنا ہے، بولو انشاءاللہ. اور جمعہ کی نماز میں آپ اتنا جلدی آ گئے ہو، ماشاءاللہ. آپ کو معلوم ہے آپ کتنے مبارک ہو، آپ کتنے مبارک ہو کہ آپ لوگ جو گھر سے نکلے ہو اور اول وقت میں یہاں پر آئے ہو. کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جمعہ سے دوسری جمعہ
پابندی ہو گئی، بولو پابندی ہو گئی، اللہ نے بیچ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، بولو سبحان اللہ۔ اور غسل کر کے جمعہ میں آیا، اللہ نے معاف کیا، خوشبو لگایا، اللہ نے معاف کیا، قدم چلا گھر سے لے کر یہاں تک قدم چلا، اللہ نے نیکیوں کا انبار ہمارے نامہ اعمال میں لکھا۔ لیکن اس وقت میں آپ کو بہت پتے کی بات بتانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ہمارے بھی بچوں کی شادی وغیرہ کا رہتا ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں حضرت حسین میدان کربلا، حضرت حسین میدان کربلا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت حسین میدان کربلا میں جو کاروائی ہوئی، اور بے شک بہت بڑا مجاہدہ ہوا، لیکن پیچھے جو ماں باپ کی تربیت تھی نا، وہ اللہ کی قسم بہت پیاری تربیت تھی، بولو سبحان اللہ۔ کیونکہ حضرت حسین کے ابا کون تھے؟ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اماں کون تھی؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں صرف آپ کو ایک بات بتاؤں، جب حضرت فاطمہ کا نکاح ہونے والا، ساتھ میں بولو، حضرت فاطمہ کا کن کے ساتھ نکاح ہونے والا؟ حضرت علی۔ اور یہ نکاح ایسا ویسا کوئی معمولی نکاح نہیں تھا، آسمانوں پر طے ہونے والا نکاح تھا، اور نبی کی بیٹی کا نکاح تھا، اور نبی کی سب سے لاڈلی بیٹی کا نکاح تھا، حضرت فاطمہ الزہرا۔ میں ہر اس باپ کو کہوں گا جو اپنی بچیوں کا نکاح کراتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایگو جو نہیں، ہم کو ایگو پرابلم بہت ہے، میں کچھ ہوں۔ یہاں سنو، جب نکاح ہو گیا، بولو حضرت فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما نکاح ہو گیا۔ اب سننے جیسی بات ہے، ہمارے نبی حضرت علی کے پاس، فاطمہ وہاں موجود ہے، ہمارے نبی حضرت علی کے پاس، ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو بھرے، کہا میری بیٹی فاطمہ تمہارے نکاح میں، بولو میری بیٹی فاطمہ تمہارے نکاح میں، کہا علی ہو سکتا ہے میری بیٹی کوئی غلطی کرے، معاف کر دینا۔ ہمارے نبی کہہ رہے، جن کے اشارے پہ چاند کے ٹکڑے ہوتے تھے، جن کے اشارے پر ڈوبا ہوا سورج واپس آتا تھا، وہ کہہ رہے علی میری بیٹی کوئی غلطی کرے نا تو معاف کر دینا، کیونکہ ابا کی تربیت ملی ہے، ماں کی تربیت نہیں ملی ہے۔ کیونکہ فاطمہ تو 6 سال کی تھی جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، تو ماں کی تربیت نہیں ملی ہے۔ ہاں ابا، حالانکہ ابا کی وہ تربیت تھی جو سارے نبیوں کے امام ہوں گے، ان کی تربیت کا کیا عالم ہوگا۔ لیکن ہمارے نبی قیامت تک آنے والے امتی کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ میں اتنے بڑے مقام پر ہو کر علی اپنے داماد سے کہہ رہا ہوں کہ میری بیٹی فاطمہ سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کرنا۔ ابا کی تربیت ملی ہے، اماں کی تربیت نہیں۔ یہ کس کو کہہ رہے حضرت؟ اور پھر کیا کر رہے معلوم؟ اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھتے، کہتے بیٹی آج سے یہ مت کہنا کہ تو محمد کی بیٹی ہے، آج سے اپنی زبان پر بار بار یہ مت لانا تو محمد کی بیٹی ہے، اب زبان پر یہ لانا کہ تو علی کی بیوی ہے، تو علی کی بیوی۔ اور کاش کوئی ابا اپنی بیٹی کو ایسی نصیحت کرے، سر پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں علی غریب ہے، علی کے پاس بہت پیسہ نہیں ہے، ایسی کوئی چیز مت مانگنا کہ جس سے علی کو تکلیف ہو جائے، ایسی کوئی چیز کبھی مت مانگنا جس سے علی کو تکلیف ہو جائے اور علی بھاگ دوڑ میں لگ جائے، ایسا میری بیٹی کبھی مت کرنا، اور یاد رکھنا تو محمد کی بیٹی تھی، اب تو علی کی بیوی ہے۔ میرے دوستو، عمل اب عمل کیسا ہوتا ہے وہ سنو۔ چلو نکاح ہو گئے، بولو نکاح تو ہو گئے۔ یہ دل کو ہلا دینے والی بات ہے میرے پیارو، حضرت علی فجر کی نماز کے لیے جا رہے، بولو کون سی نماز کے لیے؟ فجر کی نماز کے لیے حضرت علی جا رہے، ایسے گھر سے باہر نکلے اور گھر میں دھڑ سے آواز آئی، جب دھڑام سے آواز آئی تو حضرت علی واپس آئے تو دیکھا کہ فاطمہ بے ہوش ہو کے زمین پر گری ہے، فاطمہ بے ہوش ہو کے زمین پر گری ہے۔ تو حضرت علی گھبرائے، کیونکہ حضرت علی جب بھی گھر میں کام کاج کر کے آتے تھے، کچھ حضرت فاطمہ دیتی تھی، آپ کھا لیتے تھے، لیکن اب جو حضرت علی آئے، گھر میں آئے تو دیکھا فاطمہ تو بے ہوش ہے، پانی کا چھڑکاؤ کیا، اپنے گود میں رکھا، کہا فاطمہ کیا ہوا؟ تو فاطمہ نے ہکلاتے کہا 3 دن ہو گئے میں نے کچھ کھانا نہیں کھایا ہے، اور اس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کے بار بار بے ہوش ہوتی ہوں۔ اور تو حضرت علی نے کہا لیکن مجھے تو تم کھانا دے رہی ہو، کہا میں آپ کو دے رہی ہوں، اتنا ہی کھانا گھر میں ہوتا ہے، گھر میں زیادہ کھانا، تو کہا مجھے کہا کیوں نہیں؟ ابا نے منع کیا تھا کوئی ایسی چیز مت مانگنا کہ شوہر کو تکلیف ہو جائے، کوئی ایسی چیز مت کہنا کہ شوہر کو تکلیف ہو جائے۔ میرے پیارو، حضرت علی نے اس وقت جو کچھ بنا وہ کیا، اور فجر کی نماز، بولو کون سی نماز؟ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ فجر کی نماز کے بعد کن کو ملنے آتے تھے؟ حضرت علی سوچ میں رہ گئے، یہ سوچ میں رہ گئے کہ میں جاؤں گا فجر کی نماز پڑھنے، اور فجر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول آئیں گے میری بیٹی، اپنی بیٹی کے پاس، اور بیٹی کے پاس آ کر یہ حالت دیکھیں گے کہ میری بیٹی بے ہوش ہو رہی ہے، تو میرے نبی پر کیا گزرے گی،
مجھ کو کیا کہیں گے؟ معلوم ہے حضرت علی نے کیا کیا؟ فجر کی نماز میں جیسے ہمارے نبی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضرت علی کو معلوم تھا اب دعا بھی ہوگی، تسبیحات بھی ہوگی، ملاقات بھی ہوگی، اشراق بھی ہوگا۔ حضرت علی فوراً بولو مسجد کے باہر، اور اپنا غلام تھا، غلام کا نام قمبر، بولو غلام کا نام قمبر، غلام کو کہا کچھ بھی کرو، کچھ بھی کرو، ہم کو کوئی کاروبار کرنا ہے اور ابھی کرنا ہے، کچھ بھی مزدوری کرنا ہے، کچھ نہ کچھ کرنا ہے، کیونکہ میرے نبی اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر جائے، یعنی میری بیوی کے گھر جائے اس سے پہلے میں کھانا لے کر فاطمہ کے پاس پہنچ جاؤں، تاکہ میرے نبی کو دکھ نہ ہو کہ میں نے ان کی بیٹی کو ایسے ستایا ہے، میں نے بیٹی کو 3 دن تک بھوکا رکھا ہے۔ کون ابا برداشت کرے گا جس کو پتہ چلے کہ سسرال میں میری بیٹی بھوکی رہتی ہے؟ تو ابھی تو یہ حضرت علی مشورہ کر رہے، اپنے غلام سے مشورہ کرے، اتنے میں سامنے دیکھا اتنے خوبصورت آدمی، اتنے خوبصورت آدمی اور اتنا خوبصورت اونٹ لے کر وہ آ رہے ہیں۔ کتنے بج رہے بھائی؟ 5 منٹ ہے۔ اتنا خوبصورت اونٹ لے کر آ رہے، بہت خوبصورت آدمی اور بہت خوبصورت اونٹ لے کر آ رہے۔ بس جیسے دیکھا نا تو وہ آدمی جو آ رہے نا، جو آ رہے وہی کہہ رہے، او علی ہمارا اونٹ خریدو گے؟ تو علی نے کہا کائے کا اونٹ خریدو گے؟ یار جیب میں کھانے کے پیسے نہیں ہے، کائے کا اونٹ خرید؟ کہا ادھار میں لے لو نا، ادھار ادھار میں۔ تو حضرت علی نے دیکھا اونٹ اتنا اچھا ہے کہ پھٹافٹ مدینے کی مارکیٹ میں بیچا جائے گا، اس لیے میں لے ہی لوں، بھلے ادھار میں لے لوں۔ کہا کتنا؟ کہا 200 دینار، دینار یعنی سونے کے ٹکڑے، کیونکہ اونٹ بھی ایسا تھا۔ حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے، ادھار میں لے لیا، اور فوراً اپنے غلام کو کہا کہ اس کو مارکیٹ میں بیچنا ہے، اور لیکن صاف صاف بول دینے کا سب کو کہ ہم نے 200 دینار میں خریدا ہے اور ابھی خریدا ہے اور ادھار میں خریدا ہے، اسے 200 میں تو نہیں بیچیں گے، تھوڑا کہا اپنے غلام کو، کہا تھوڑا بہت بھی اوپر آوے نا تو بیچ دینے کا، کیونکہ ہم کو تو اللہ کے رسول گھر پہنچے اس سے پہلے میری بیوی کو مجھے کھانا پہنچانا ہے، ورنہ نبی کی بیٹی نبی کے سامنے بے ہوش ہوگی تو نبی پر کیا گزرے گی۔ ابھی تو حضرت علی کہہ رہے کہ کوئی اور ایک کوئی شخص آیا بہت خوبصورت، اور آ کر کیا کہتا معلوم ہے؟ علی بیچنا ہے، اونٹ بیچنا ہے؟ تو کہا بیچنے کے لیے تو کھڑا ہو، بتاؤ نا کہ کیا کیا؟ تو حضرت علی نے صاف کہا 200 دینار میں اب بھی تھوڑی دیر پہلے خریدا ہوں، تم کتنا دیتے ہو اس کے اوپر بتاؤ؟ تو اس نے کہا 300۔ حضرت علی نے فوراً وہ اونٹ حوالے کیا، اب کتنے جمع ہو گئے؟ حضرت علی نے کیا کیا؟ 100 اپنے پاس، وہ تو پروفٹ ہے، اور 200 اپنے غلام کو دیا کہ ان کو ڈھونڈو، وہ جس کے پاس سے ہم نے قرض لیا ہے، حالانکہ ہم کبھی ایسا ڈھونڈتے نہیں، کہا اس کو ڈھونڈو جس کے پاس سے ہم نے قرض لیا ہے، وہ پہلے وہ اپنے سر سے وہ بوجھ اتارو، اور یہ میں چلا کچا کھانا پکا کھانا جو مارکیٹ میں تیار ہوا لے کر میں پہنچتا ہوں فاطمہ کے۔ حضرت علی نے پٹاپٹ جو کچھ بھی لینا تھا، 100 دینار کا تو لینا نہیں تھا، تھوڑا بہت کا سامان لیا، اور حضرت علی گھر گئے تو دروازہ بند، کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی من بالباب، اور آواز کس کی تھی معلوم؟ محمد الرسول اللہ۔ مطلب علی پیچھے رہ گئے، ہمارے نبی پہلے۔ حضرت علی کہتے اتنی محنت کی مگر اللہ کے رسول آ گئے۔ خیر دروازہ کھلا تو دیکھا کہ اللہ کے رسول اور فاطمہ دونوں ہنس ہنس کے باتیں کر رہے، ہنس ہنس کے باتیں کرے۔ وہ نبی کی کیا نظر مبارک تھی جو بھوک بھی بھلا دیتی تھی، پیاس بھی بھلا دیتی تھی۔ تو جیسے حضرت علی اندر آئے نا، بہت کیسا اس وقت جوش ہوگا، اندر آئے دیکھا، کہا آپ برا نہ ماننا، میں کھانا لے کر آیا ہوں، پکا کھانا بھی لے کر آیا۔ ہمارے نبی نے کہا کھانا رہنے دو، وہ اونٹ والی داستان تم سناؤ گے کہ میں تم کو سناؤں؟ وہ اونٹ والی داستان تم سناؤ گے؟ تو علی نے کہا آپ اونٹ، ہاں بتاؤ، بولو وہ جس نے آپ کو اونٹ بیچا کتنے میں؟ 200 دینار میں۔ کون تھے وہ؟ کہا اللہ کے رسول پتہ نہیں کون تھے، وہ تو قرضے باقی ہے، وہ تو غلام گیا ہوا ہے قرضہ ادا کرنے کے لیے، لیکن خبر ملی کہ غلام کو بھی وہ ملتے۔ ہمارے نبی نے کہا اللہ کی قسم وہ جبرائیل تھے، بولو سبحان اللہ، وہ ملنے والے۔ وہ کون تھے؟ جبرائیل تھے۔ اور کہا وہ 300 دینار میں جو خریدا وہ کون؟ تو کہا وہ معلوم نہیں کون تھے۔ کہا وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ اور کہا اٹھنی کیسی تھی علی؟ علی نے کہا اللہ کے رسول قسم اللہ کی، پیسے ہوتے تو اٹھنی کبھی بیچنے جیسی نہیں تھی، اتنی اچھی اٹھنی ملی تھی، لیکن کرتا کیا کہ بیچنے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، یہ وہی اٹھنی ہے جس پر بیٹھ کر محمد اور فاطمہ جنت میں جانے والے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ تو حضرت علی نے کہا پھر وہ پیسہ؟ کہا غلام کو بلا لو، دنیا کو دنیا والے ہدیہ دیتے ہیں، میرے علی کو اللہ نے ہدیہ بھیجا ہے، 300 دینار کا ہدیہ بھیجا ہے۔ میرے دوستو ان کے ایسی ماں کے پیٹ سے
کون پیدا ہوتے ہیں؟ حضرت حسن اور حضرت حسین پیدا ہوتے ہیں، تب جا کر اماں ابا اوپر کے بڑے جب صحیح ہوتے ہیں نا، تو یہ اولاد کے اندر یہ ساری چیزیں ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ جو میدان کربلا میں شہید ہوتے، آخری بات بولو، میدان کربلا میں حضرت حسین شہید ہوتے ہیں، پورا بہت لمبا واقعہ ہے، کیونکہ حضرت حسین اکیلے شہید نہیں ہوئے، ان کے 5 بھائی شہید ہوئے۔ کتنے؟ حضرت حسین کے اور بھی بھائی تھے جن کے ابا تو علی ہے لیکن اماں اور ایک کا نام ہے ابو بکر، ایک عثمان، ایک عباس، ایک جعفر، ایک عبداللہ، اور ان کے ایک بھتیجے قاسم، یہ 6 کے جنازے، ان کے 2 بیٹے علی اکبر، علی اصغر، یہ 8 تو اہل بیت کے ایک دم قریبی لوگوں کے جنازے رکھے ہوئے ہیں۔ اور حضرت حسین جو میدان کربلا میں گئے ہیں، میں ابھی شہادت کا واقعہ نہیں بتاتا، صرف اتنا بتاتا ہوں کون سی حالت میں شہید ہوئے، ساتھ میں بولو نا، کون سی حالت میں؟ کیوں نماز کی حالت میں کیوں؟ بھائی اللہ کو شہید ہی ہونا تھا نا، کرانے والے کون تھے؟ اللہ تھے، نبی کے نواسے تھے، اور نبی نے بہت پہلے پیشن گوئی دی تھی، بہت پہلے۔ میں دیکھ رہا ہوں، اس زمین کو دیکھ رہا ہوں جہاں میرے نواسے کا خون بہنے والا، سب پہلے سے تھا کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے، لیکن نماز میں کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ نبی کے نواسا جنت کا پھول ہے، نبی کے نواسے جنت کی خوشبو ہے، جنت کے جوانوں کے سردار ہے، مگر جا رہے ہیں نماز میں یہ کہتے ہوئے نبی کا نواسا جان دے سکتا ہے، مگر کبھی نماز کو قضا۔ یہاں بیٹھے ہیں، آج فجر نہیں پڑھی، بہت سارے بیٹھے، آج فجر نہیں پڑھی، رات کو 1-1 2-2 بجے تک توے پر گھومتا ہے، رات کو 2:30 بجے تک موبائل پر رہتا ہے، اور کم بخت نالائق غدار کتے سے بھی گیا گزرا بے وفا فجر کی نماز نہیں پڑھتا، اور ابھی باہر نکل کر کہے گا حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ارے میرے پیارو، ہمارے نبی نے صاف ستھرے الفاظ میں فرمایا کہ جو حسین سے محبت کرتے ہیں وہ مومن ہے، جو محبت نہیں کرتے صرف دکھلاوا ڈھونگ ڈھنڈورے پیٹتے ہیں وہ منافق ہے، ان کی زبان پر کلمہ ہے لیکن موت کے وقت وہ کلمے سے محروم ہو جائے گا۔ اس لیے میرے پیارو، ہاتھ جوڑ کر ایک ہی اپیل کرنے آیا ہوں کہ حضرت حسین کا پیغام یہی ہے، 5 وقت کی نماز، لا الہ الا اللہ، اور 5 وقت کی نماز۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ اتنا میں اعلان کر دوں، کچھ بیمار ہے اس کے لیے اعلان کر رہا ہوں۔ شمشاد بھائی کوئی ہے جن کو کینسر ہوا ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، اور عصر کے بعد آپ کو درود شریف جو پڑھنا ہے اس کا کارڈ ابھی جمعہ بعد ملے گا، وہ ضرور 80 مرتبہ پڑھے، اللہ 80 سال کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ کوئی شریفہ بی بی بیمار ہے ان کے لیے بھی دعا کرے، اللہ شفا عطا فرمائے، جتنے بیمار ہیں اللہ تمام امت کے بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح،
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، فإن التقوى سنام ذر الإيمان، كما قال جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. عباد الله، علينا أن نذكر الله عز وجل صباحا ومساء، بكرة وعشية، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أخيرا يا عباد الله، علينا أن نهتم بالصلوات الخمسة، كما قال جل وعلا مرارا وتكرارا في كلامه: أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصى عند وفاته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وقال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وروى الإمام المسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعباد الله، علينا أن نستعد للآخرة بالتوحيد الخالص وبالاجتناب عن البدعات والمعاصي والشهوات. الله يهديني ويهديكم إلى سواء الصراط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الذي أمطر أقطار الرحمة من سحاب المغفرة على المقرين بلا إله إلا الله محمد رسول الله. شفيع في الحشر لا إله إلا الله محمد رسول الله. ونور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومكتوب على أبواب الجنان لا إله
إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد هو سلسبيل وأنهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أعدلهم أمير المؤمنين عمر النقي بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أحلمهم أمير المؤمنين عثمان جامع أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أعلمهم أمير المؤمنين علي الرضي قاطع الكفار بذي الفقار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى الإمامين الهمامين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين كاشفي أستار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء بأزهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى عميه الشريفين المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس. وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى. وعلى أبنائه الطاهرين وبناته الطاهرات وأزواجه المطهرات. وعلى سائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تعادلوا يا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعته ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا راد لما قضيت. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله ربي لا شريك له، الله ربی لا شریک له، اللہ ربی لا شریک له. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم بہت گنہگار ہیں اللہ، بہت گنہگار ہیں اللہ. الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. تو سب جانتا ہے اللہ، تیرے سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے اللہ. کہ اللہ رات کے اندھیرے کے گناہ بھی جانتا ہے، دن کے اجالے کے گناہ بھی جانتا ہے. مگر اللہ محرم مہینہ ہے نا اللہ، جمعہ کا دن ہے اللہ. ہم گنہگار تیرے سامنے بھکاری بن کے بیٹھے ہیں اللہ، ایک بھکاری کی طرح ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں اللہ. ہماری پیشانی جھکی تو تیرے سامنے جھکی اللہ، ہماری کمر جھکی تو تیرے سامنے جھکی اللہ. اے اللہ میں جانتا ہوں میں گنہگار اللہ، لیکن مجمع بہت پیارا ہے اللہ. یہاں حافظوں کی جماعت بیٹھی ہے، قاریوں کی جماعت بیٹھی ہے، علماء کی جماعت بیٹھی ہے. معلوم نہیں کون تیرا پیارا بندہ یہاں بیٹھا ہوگا جو رات کے سناٹے میں اٹھ کے بلبلاتا ہوگا اللہ. جو اسی کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ یہ جو آسمان سے پانی آ رہا ہے اللہ، ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کتنے پانی کی ضرورت ہے کتنے پانی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ ہم یہ کہیں گے اللہ اللہ اللہم سیبا نافعا، اللہ نفع والا پانی اتار دے اللہ، نفع والا پانی اتار دے اللہ. بہت سی بستیاں اجڑ جاتی اللہ، بہت سی مائیں اپنے بچوں کو لے کے رات رات بھر باہر ٹھنڈے میں بیٹھتی ہے اللہ، کیڑے مکوڑوں کے بیچ میں بیٹھتی ہے. الہ العالمین ہم گنہگار ہیں اللہ، بے شک گنہگار ہے اللہ، لیکن ہمارا امتحان مت لے اللہ، ہمارا امتحان مت لے. ہمیں معلوم ہے اللہ نمازی اپنی نماز بتا کے قیامت میں چلے جائیں گے، زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ اور سخاوت کا دریا بتا کے چلے جائیں، حج اور عمرے والے کعبے کا طواف بتا کے چلے جائیں. ہمارے پاس کچھ نہیں اللہ، کچھ نہیں، صرف تیرا فضل، تیرا احسان، تیری مہربانی کے سوا کچھ نہیں اللہ. بس پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری تمام دعا کو قبول فرما لے. کہ اللہ کربلا کا بیان بہت آسان ہے اللہ، کہنا آسان ہے، سننا آسان ہے. کیا گزری ہوگی حضرت حسین پر، اللہ نبی کے نواسے پر کیا گزری ہوگی. جنت کے پھول ہے، جنت کی خوشبو ہے، جنت کے جوانوں کے سردار ہے. بس اللہ ان کے نقش قدم ہمیں نماز پڑھنے والا بنا دے اللہ، یہ پورے مجمع کو نمازی بنا دے اللہ. کیا کہے اللہ، میرے جیسا نال ہے کیا کہے گا، کتنا کہے گا. خود جو سدھرے تو دوسروں کو سدھارے نا اللہ. لیکن اللہ ہماری طاقت جہاں مکمل ہوتی ہے تیری قدرت شروع ہو جاتی ہے اللہ. پورے مجمع کو نمازی بنا دے اللہ، ہمارے گھر والوں کو نمازی بنا دے اللہ. اللہ 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 ہمارے دوست احباب کو نمازی بنا دے اللہ، دنیا کے ہر کلمے والے کو نمازی بنا دے اللہ. الہ العالمین تو ہم سے راضی ہو جا اللہ، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. بہت سے لوگ کاروبار میں بہت پریشان ہیں اللہ، بہت پریشان ہے اللہ، بیچارے اپنی بیوی سے بات بھی نہیں کر پاتے. کیا ہوتا ہے اللہ، بس اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے. جو قرضے میں ڈوبے اللہ غیب سے ان کے قرضے ادا کرا دے، جو بے اولاد ہے ان کا اولاد عطا فرما دے. اللہ ویسے بھی بہت لوگ پریشان ہیں، نہ کہہ سکتے نہ سہ سکتے ہیں، راتوں کو کروٹیں لے لے کر تیرے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں. الہ العالمین سب کے جائز مقاصد کو غیب سے پورے فرما دے اللہ. جن کے اماں ابا زندہ ہیں ان کے عمروں میں برکت دے دے، اور جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ میری طرح جو ہے اللہ، اللہ اماں ابا کی قبر کو نور سے منور فرما دے، اپنے عطور سے معطر فرما دے. الہ العالمین
الہ العالمین، الہ العالمین اولاد کو ہم سب کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. ہم میں جتنے بیمار ہیں اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما دے. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین.